रमशा अपने कमरे में अपना मोबाइल हाथ में लिए फटी फटी निगाहों से मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही थी। जो कुछ उसने देखा था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच भी हो सकता है। मोबाइल में चलने वाली वीडियो ने उसे हैरान कर दिया था और हैरानी के साथ साथ वो सदमे में मुब्तला हो गई। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मोबाइल उसके हाथ से छूट कर गिर गया। उसने खौफजदा निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? वो हकलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। अब क्या होगा अल्लाह? उसका रुआं रुआं एक ही दुआ कर रहा था। दरवाजे की दस्तक में इजाफा हुआ तो वो अपनी जगह सहम कर रह गई। कहीं जो कुछ मैंने देखा घर वालों ने तो नहीं देख लिया। यही बात उसके जहन में आई तो उसे अपना सांस हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को ज़बरदस्ती रगड़ा और उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मुलाजमा खड़ी थी जो खुद भी काम पर रही थी। बीबी जी आपको आपके बाबा जान नीचे बुला रहे हैं। शदीद गुस्से में उन्हें मोबाइल में कुछ दिखाया गया है। ये सुनना था कि उसके हाथों से मोबाइल छूट कर गिर गया और वो तेज़ी से भागते हुए अंदर अपने कमरे में आई। उसका सांस अटक रहा था, जहन माऊफ होने लगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? उसने दोबारा से पलटकर मुलाजमा की तरफ देखा। क्या हुआ है नीचे? कोई ख़ास बात है? उसने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा था। मुझे नहीं मालूम लेकिन वो आप पर बहुत गुस्से में है। उसका रहा सहा सांस भी निकलने लगा। फिर रमशा ने गहरी सांस भरी और अपने हवास बहाल किए। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुलाजमा के जाते उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। अगर बाबा जान ने भी यही सब कुछ देखा तो फिर आज मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसने खुद को नीचे होने वाले हंगामे के लिए तैयार किया और आहिस्ता आहिस्ता मरे मरे कदम उठाते हुए नीचे की तरफ जाने लगे, जहाँ तमाम घर वाले बाबा जान, अम्मी जान, दाया जान, ताई जान और उनके 32 साल के बेटे ज़ियान अली ने भी गौर से रमशा को देखा था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। रमशा ने पहली बार ज़ियान की तंजिया मुस्कुराहट को नज़रअंदाज किया, वरना कोई और मौका होता तो वो उसे भरपूर जवाब देती। लेकिन इस वक्त उसकी अपनी ही सांस अटकी हुई थी। क्या बात है बाबा जान? आपने मुझे बुलाया? उसने सर पर दुपट्टा जमा कर इंतहाई हल्के फुल्के अंदाज में अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या करती चली आ रही हो? बाबा जान कड़े तेवर के साथ उसे देखते ही गुस्से से बेकाबू हो गए और आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो पीछे होकर गिर पड़ी। क्या कर रहे हैं भाईजान? बच्ची है, जवान बच्ची, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में उसे मारना ठीक नहीं है। ताईजान का दिल हमेशा से नरम था और वो रमशा को बहुत पसंद करती थी। पर रमशा को वो एक आंख नहीं भाती क्योंकि उसकी भी एक बड़ी वजह थी। होश करें आतिफ खान ज़्यादा, क्या कर रहे हैं? जवान बेटी, पहले उससे पूछें तो कि क्या ये वही है? उसकी वालिदा ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा तो आतिफ खान ज़्यादा ने इंतहाई गुस्से से अपनी जोजा मोहतरमा जरीना बेगम की तरफ देखा। जरीना, आज तुम बीच में नहीं आओगी, और अगर आज तुम बीच में आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जरीना बेगम के हाथ पैर कांपने लगे और उन्होंने रोती हुई रमशा की तरफ देखा, जो नफ़ी में सर हिलाते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए ज़ारों की तार रो रही थी। जवाब दो मुझे, ये सब क्या है? उन्होंने मोबाइल रमशा की तरफ उछाला और उससे सवालात करने लगे। सुबह से मुझे मोहल्ले में ये 10 लोग दिखा चुके हैं, कई तरह की बातें हो चुकी हैं। हमारा एक नाम है, एक मुकाम है, लेकिन तुमने हमारी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया है। कल को तुम्हारी शादी होगी, पूरे मोहल्ले में तुम बदनाम होगी, और ये सब देखने से पहले अगर मैं मर जाता तो वही बेहतर था। आतिफ खान ज़्यादा ने चिल्लाते हुए कहा तो रमशा ने तड़प कर अपने बाबा जान की तरफ देखा। वो तो उनकी गुड़िया थी ना, वो तो उनकी प्यारी बेटी थी, तो फिर आज उनके लहजे में इतना जहर क्यों था? बाबा जान मेरी बात सुने, ये सच नहीं है, उसने मिनमिनाते हुए कहा था। क्योंकि बाबा जान को जब गुस्सा आता था तो घर के तमाम लोग खामोश हो जाते थे। बाबा मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें खामोश देखकर रमशा ने दोबारा से हिम्मत की और उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। सामने खड़े ज़ियान अली ने यह मंजर भरपूर निगाहों से देखा था और सीने पर बाजू लपेटकर आतिफ खान ज़्यादा के रद्द अमल के मुंतज़िर थे। दूर हो जाओ मुझसे और मेरे कदमों में ना गिरो, क्योंकि तुम ये मकाम खो चुकी हो। आज से रमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो। जितनी इज्जत, जितनी नेक नामी
پوری زندگی میں کمائی تم جیسی اولاد نے پیدا ہو کر سب کچھ ختم کر دیا۔ آج میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے اور میں کسی کے آگے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ عاطف خان زادہ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ ان کے دل میں درد سا اٹھا تو ان کی بیگم فوراً سے ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، جس کی ایسی اولاد زندہ ہو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ لیکن سچ تو یہ ہے رمشا کہ تم نے مجھے مار دیا ہے۔ تمہارا باپ اب زندہ لاش کی طرح تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں تم سے اس قدر بے حیائی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ آخر میں ان کا لہجہ قدرے دھیما ہو گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر رمشا کی طرف دیکھا تھا۔ بابا، بابا میرا یقین کریے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ وہ گڑ گڑانے لگی، چلانے لگی، اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس گھر سے نکل جاؤ، یہ میرے آخری الفاظ ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں مخاطب کر کے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میری بیٹی مر چکی ہے اور میں بے اولاد ہو گیا ہوں۔ ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنے دل پر زور دیا، جہاں انہیں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ رمشا ان کے قدموں پہ بیٹھی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ معاف کر دیں بھائی جان، بچی ہے، غلطی ہوگی، سب بھول بھال جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے اپنی بیٹی سے رشتہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ عاطف خان زادہ نے انتہائی غصے سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تھا، جن کی کوئی بیٹی نہ تھی بلکہ ان کے ایک بیٹے سے اس کی بیوی بھی خلا لے کر اسے اکیلا کر گئی تھی۔ بھابھی، اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے تو اسے اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ عاطف خان زادہ کی بات سن کر جہاں شائنہ بیگم اچھل پڑی، وہیں سینے پر ہاتھ لپیٹ کر رمشا کو غور سے دیکھتے ہوئے ضیاء علی کے منہ کا زاویہ بھی بگڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ وا کیے۔ شائنہ بیگم کے جواب نے اسے اپنی جگہ پتھر کا کر دیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رہے گی تو وہ اسی گھر میں، اس گھر میں رہ کر وہ آپ کی نفرت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ رمشا نے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بابا کی خواہش کا اظہار اپنے کانوں سے سنا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں اٹھ کر سامنے کھڑے ضیاء علی کی طرف جم گئی، جو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کو اس سے بہت ہمدردی ہو رہا ہے نا؟ تو صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے اپنی بہو بنا کر اپنے پورشن میں لے جائیں، لیکن یہ مجھے آج کے بعد یہاں نظر نہ آئے۔ عاطف خان زادہ نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کئی بار لڑکھڑائے۔ ضیاء علی نے آگے بڑھ کر سہارا دینے کی کوشش کی تو عاطف خان زادہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک لیا۔ میں خود چل کر جا سکتا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میری بیٹی کو سہارا دے دو، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اس نے مجھے مارنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن میں باپ ہوں نا، اس کا آخری وقت تک بھلا ہی سوچتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر عاطف خان زادہ وہیں ضیاء کی باہوں میں جھول گئے اور رمشا کی ایک دلخراش چیخ سنائی تھی۔ بابا، بابا! ضیاء نے غصے سے رمشا کی طرف دیکھا۔ تم یہاں سے فی الحال چلی جاؤ تو بہتر ہے، اس سب کی وجہ تم ہی ہو، لہٰذا تمہیں یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے چلاتے ہوئے رمشا سے کہا تو وہ دوڑ کر روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جو اس کا اصل مقام تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی اور باہر نکل کر جب اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ انہیں ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے، وہ وہیں داخل کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے اس کا نکاح ضیاء علی سے کروا دیا جائے۔ ملازمہ کے منہ سے اپنے لیے موت کا پروانہ سن کر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس سے بہتر کہ مجھے موت آ جائے، اس نے خود کو زیر لب دہراتے ہوئے سنا۔ تبھی اس کی والدہ اس کی طرف آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر نیچے کی طرف لے جانے لگی۔ امی، امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، بابا کیسے ہیں امی؟ مجھے بابا کے پاس جانے دیں۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی والدہ اسے لے کر حویلی کے بڑے کمرے میں آ گئی، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے سر پر آسمان پورے وزن سے آ گرا اور وہ اس کا بوجھ نہ سہار سکی۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور سامنے موجود منظر کو دیکھنے لگی، جہاں نکاح خواہ کے ساتھ دو گواہان بھی موجود تھے۔ ضیاء علی صاف ستھرے اجلے لباس میں بیٹھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تائی جان اور تایا جان بے انتہائی لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ وہاں بیٹھے اس کے اٹھ کر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو گویا عاطف خان زادہ نے بھی اپنی بات منوا لی تھی اور ضیاء علی سے اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہاں بیٹھنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، یہاں آ کر بیٹھو اور حقیقت کو قبول کرنا سیکھو۔ تائی جان کے لہجے سے نرمی غائب ہو چکی تھی۔
ताया जान ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा था। वो अपनी माँ के हाथों का सहारा लेकर खड़ी हुई और नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं इस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसकी बीवी उसे छोड़ कर चली गई, जिसका खुद का किरदार मशकूक है। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन तो करें ना। अब्बू कहाँ हैं? मैं उन्हें मना लूँगी, लेकिन मुझ पर ये जुल्म ना करें। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ से इल्तिजा की थी। उसकी वालिदा ने उसे गले लगा लिया था। मैं तुम्हें मना करती थी ना कि ये सब मत करो। तुमने कहा अम्मी, मेरा शौक़ है। शौक़ ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया और अब ज़िंदगी ने तुम्हें इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, लेकिन अब जैसे सब ख़त्म हो गया ना, उसकी वालिदा उससे गले लगाकर बेतहाशा रो पड़ी थी। तब शाइना बेगम ने आगे बढ़कर उसे ज़बरदस्ती ज़रीना बेगम से अलग किया और तकरीबन खींचते हुए उसे वहाँ बिठाया। खबरदार, रोना बंद करो। मेरे भाई साहब की ये हालत तुमने की है। शर्म तो तुम्हें आती नहीं। ज़िंदा हो अभी तक। अब चुपचाप जो हो रहा है ना, उसे कबूल करो। हमारा एहसान और बड़ापन है कि बहू तुम्हें अपनी बहू के रूप में कबूल कर रहे हैं। मुझे लगता था कि भाईजान अपनी जगह गलत है, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुम जैसी नाफरमान, बदकिरदार, बेहया और बेचलन औलाद के लिए तो यही ज़रूरी है। शुक्र करो कि ज़ियान ने तुम्हें अपने निकाह में कबूल किया है, वरना जो गुल तुमने खिलाया ना, उसके बाद तो कोई तुम पर थूकना भी पसंद ना करे। ताईजान ने नफ़रत की इंतहा कर दी थी। वो उनके पल पल बदलते रूप को देखने लगी। उसकी आंखें रो रो कर बेइंतहा सुर्ख हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी वही ताईजान है जिनके मुंह से थोड़ी देर पहले उसके लिए फूल झड़ रहे थे। फिर उसके बाबा जान ने मोबाइल उनकी तरफ किया था और उसके भाई ताईजान का लहजा भी यकसर बदल चुका था। ज़रीना ने बेगम ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ़ किए। जो भी हो, तुम मेरी औलाद हो। मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हें दुनिया की नज़रों से दूर छुपा लेती। मेरा इस घर में जीना हराम हो जाएगा। ज़रीना बेगम ने अपने हाथ जोड़े तो उसने तड़प कर अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ खोल दिए। अम्मी, आपका कोई कसूर नहीं है। शायद आपकी बात ना मानना ही मेरा कसूर बन गया, लेकिन मैं अब अपनी इस किस्मत को कबूल करती हूँ। उसने नम आँखों से सामने बैठे ज़ियान अली की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर और आंखों में छुपी मुस्कुराहट में जैसे गहरा तंज़ नुमाया था। जो कह रहा हो ना कि रमशा, तुम मुझसे दूर भागती थी। तुम कहती थी ना कि तुम जैसे शख्स के साथ दोबारा शादी करना कौन पसंद करेगा। तुम जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तो ऐसा है कि जैसे इंसान दीवार से सर टकराता रहे। आज वही दीवार तुम्हें मुयस्सर आ गई है। तुम अपना सर टकराओ, मैं मुस्कुरा कर उस मंज़र को देखूँगा। उसने बेख्तियार अपनी पलकें झुकाई और मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए इशारा किया। ज़ियान अली ने उसका मतलब समझते ही मौलवी साहब से बाकायदा तौर पर कहा, मौलवी साहब, निकाह पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब ने इजाब कबूल के लिए इन दोनों से रजामंदी ली और यूं कुछ ही सेकंड्स में वो एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी के तौर पर हलाल हो चुके थे। निकाह के बाद तमाम लोग उठकर अपने कमरे में वापस लौट गए और वो वहाँ ऐसे बैठी थी जैसे उसे भरी अदालत में कटहरे में खड़ा कर दिया गया हो और सज़ाए मौत सुना दी गई हो। ज़ियान अली से शादी किसी सज़ाए मौत से कम तो ना थी। रमशा ने बेख्तियार सोचा और अपने सामने खड़े ज़ियान अली की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेपनाह सवालात थे। आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मुझे सहारा क्यों दिया? आप तो अच्छे खासे समझ बूझ रखने वाले इंसान थे, तो फिर ऐसी लड़की को क्यों कबूल किया जो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी है? उसने सामने बैठे ज़ियान से पूछा तो वो मुस्कुराने लगा। कुछ हिसाब निकलते थे मेरे तुम्हारी तरफ, बस उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाया, वरना कहती तो तुम बिल्कुल सच हो कि तुम्हारे जैसी आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। ज़ियान के अल्फाज ने उसे पत्थर का कर दिया था। वो तो अपने दुख में रवानी में उसे पूछ बैठी थी और उसने उसके दुख में कई गुना इजाफा करके इस बात को साबित कर दिया था कि ज़ियान अली कभी नहीं बदल सकता। रमशा की आंखों से बहने वाले आंसुओं में तेज़ी आ गई। मुलाजमा ने आगे बढ़कर उसे ज़ियान के कमरे की तरफ ले जाना चाहा तो ज़ियान ने ताली बजाकर मुलाजमा की तरफ देखा। तुम जाओ यहाँ से। मुलाजमा फ़ौरन से वहाँ चली गई तो रमशा भी उठकर जाने लगी। उसने एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब किया और वो उसके सीने से जा लगी। छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है, दूर हो जाए मुझसे। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इंतहाई अफसोस है मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी इस बात का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम मेरे निकाह में आ गई हो।
میری بیوی ہو، تم سے بہت سے حساب چکتا کرنے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اسے پیچھے دھکیل کر ایک جھٹکے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ تو رمشا رونے لگی۔ چھوڑے مجھے، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں جانا۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ رمشا نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہاری ساری کوشش بیکار جائے گی۔ کیا کیا تھا تم نے؟ ہاں، میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکایا تھا نا، اور اب تو تم خیر سے میری بیوی بن گئے ہو، اب تمہیں کون بھڑکائے گا میرے خلاف؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زہر آلود لہجے میں کہنے لگا تو رمشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے اچھی طرح وہ دن یاد آ گیا جب اس کی بیوی ساروں کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ اسے روئے زمین پر رمشا کو زیان سے زیادہ ظالم انسان اور کوئی نہیں لگا کرتا تھا۔ اور دیکھو، تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی، تمہارے لیے راستہ صاف کر گئی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کمرے کے اندر ایک دم سے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر دھکیلا تو وہ اپنی پوری جان سے کام کر رکھی۔ چھوڑ دے مجھے، معاف کر دے مجھے، میں نادان تھی، معصوم تھی، نہیں پتہ تھا صحیح غلط کیا ہے۔ اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی تو زیان نے ایک لمحے کے لیے اسے زور و شور سے روتے دیکھا اور اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ بچی، معصوم اور نادان تم، وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا، اس میں بھی تم نادان ہی ہو نا؟ سب غلط ہے، تم صحیح ہو۔ جو کچھ تم نے کیا وہ کسی طور معافی کے لائق نہیں۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کرنے والے انداز میں کہا تو رمشا اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ مت بھولنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کھڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرانے لگا۔ زیان علی تم سے اپنا ہر حساب پورا کرے گا۔ تم نے اس کی زندگی میں جو زہر گھولا، اس کی اذیت کا بدلہ میں تم سے پورا لوں گا، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے رمشا کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیا تو وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے جھٹکے سے خود سے دور کر کے دروازہ دھڑام سے بند کر کے باہر جا چکا تھا۔ رمشا کا سانس بحال ہوا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سردی ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اب رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا ہے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہنزا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہنزا تم نے مجھے برباد کر دیا، تم اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، اپنی دوست ہنزا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا اور وہ بدنام ہو کر اپنے والد صاحب کی مجرم بننے کے بعد اب زیان علی کے نکاح کی قید میں آ چکی تھی۔ چند دنوں پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی، ہر چیز اسے خوش کر رہی تھی، اور چند دن بعد زندگی نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ رمشا عاطف خانزادہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ عاطف خانزادہ اپنے بھائی اشرف خانزادہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں اور ان کی بیگمات میں آپس میں پیار، محبت اور اتفاق تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اولادوں کے جوان ہونے تک ابھی تک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے۔ زیان کی شادی اس کی اپنی ہی کولیگ سارہ سے ہوئی تھی۔ تائی جان اس رشتے کے خلاف تھی کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کے لیے اپنے دیور کی بیٹی رمشا کو پسند کرتی تھی۔ لیکن رمشا نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور انہوں نے رشتے کی بات کی تو جب اس وقت رمشا 16 برس کی تھی تو رمشا کے والدین سے پہلے رمشا نے احتجاج کیا اور صاف اور واضح طور پر تائی جان کو انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے انتہائی خڑوس خاموش طبیعت بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی اور اسے شادی کر کے ایک بورنگ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جہاں تائی جان 16 سالہ لڑکی کی بات سن کر اپنی جگہ جم گئی تھی، وہیں زیان علی نے بھی اپنے کمرے سے اس کی تیز تیز باتیں کرنے کی آواز سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ زیان علی ایک دم سا خاموش سا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی پسند سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے منع کرتا رہا تھا، پر تائی جان نے رمشا کو ہی ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا، اس لیے انہیں اس شادی کا گہرا صدمہ ہوا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ رمشا نادان اور معصوم سی ہے، اسے صحیح غلط کا تجربہ نہیں ہے، اگر اس کے والدین اسے مناتے تو وہ مان جاتی، جبکہ زیان علی کو اپنی سبکی کا احساس ہوا اور اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی
کولیگ سارا سے خفیہ شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی عزت نفس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کئی سال تک وہ اپنی شادی تائی جان سے چھپاتا رہا، اور بالآخر ایک دن تائی جان کے بے حد اصرار پر اس نے یہ بات سب کے سامنے کھول دی کہ وہ اپنی کولیگ سارا سے شادی کر چکا ہے۔ اور یہ راز کھلنے کے بعد اگلے دن وہ سارا کو گھر لے آیا تھا۔ تائی جان کئی دنوں تک زیان سے ناراض رہی تھی، لیکن پھر زرینہ بیگم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنی ناراضگی ختم کرنی پڑی، اور انہوں نے سارا کو بہو کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ سارا شادی کے کچھ عرصے بعد ہی زیان سے کھلا لے کر علیحدہ ہوگی۔ زرینہ بیگم نے جیسے کمرے میں قدم رکھا تو 18 سالہ رمشا خانزادہ موبائل رنگ لائٹ میں ایڈجسٹ کی یہ ریل بنا رہی تھی۔ یہ کیا تم ہر وقت موبائل کے سامنے ہل جل کر ایکشن کر رہی ہوتی ہو؟ تمہارے بابا نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی رمشا کو ڈانٹا تو وہ مسکرا کر ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر جھولنے لگی۔ ماما، بابا کو کون بتائے گا؟ بابا ویسے بھی ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان کے پاس تو ایسا موبائل ہی نہیں ہے۔ انہیں بالآخر کون بتائے گا کہ ان کی بیٹی کو ایک نیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ آپ فکر مت کریں، یہ ریل میں صرف خود تک ہی رکھتی ہوں، بس مجھے شوق ہے تو شوق ہے۔ وہ اپنی والدہ سے الگ ہو کر دوبارہ سے کسی نئے گانے کے الفاظ دہرانے لگی اور ایکشن کرنے لگی۔ اس کے ایک ایکشن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو چکی ہیں۔ دیکھیں ماما، سب نے لائک کیا، یہ ساری لڑکیاں ہی، اور میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سب کو میرا کام پسند آتا ہے، نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو ہی میرے ہنر کی قدر نہیں ہے۔ اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے زرینہ بیگم سے کہا تو زرینہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، ہم شریف لوگوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا شوق ہے، لیکن شوق بھی ہمیں دیکھ کر ہی پالنے چاہیے نا۔ ہمارا خاندان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑکیاں گھر سے بغیر دوپٹے کے باہر نہیں جاتی، اپنے آپ کو ڈھک کر نکلتی ہیں۔ ایسے میں تم کیمرے میں پوری دنیا کے سامنے آ کر ان سے داد وصول کرو، یہ کیسے کوئی برداشت کرے گا؟ رمشا نے ان کی بات غور سے سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ امی، ایسا مت کریں، دیکھیں میں نے تو کپڑے بھی پورے پہنے ہیں، کہیں سے جسم نہیں دکھائی دے رہا، نہ کوئی ایسی گھٹیا اور گلیز حرکت کر رہی ہوں، بس اپنا دل خوش کرنے کے لیے ریل بنا لیتی ہوں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ زرینہ بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ دلیل پر دلیل دے کر انہیں لاجواب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، جو تمہیں سمجھ آتا نہ کرو، لیکن ہاں، تمہارے بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جس دن انہیں پتہ چل گیا تو اس دن وہ بہت غصہ ہوں گے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ تمہارے والدین کا سر شرم سے جھک جائے۔ رمشا نے ریل سے توجہ ہٹائے بغیر اپنی ماں کی بات غور سے سنی۔ نہیں امی، اب ایسا بھی کچھ نہیں کرتی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ نے ہاتھ ہلا کر کہتے ہوئے دوبارہ سے کیمرے کے سامنے ہاتھ اور ہونٹ اور ہاتھ ہلانے میں مصروف ہو گئی۔ زرینہ بیگم نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا اور سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ سارا بھابی، یہ دیکھیں، میری ریل وائرل ہو گئی ہے اور اس پر کتنے زیادہ ویوز آ رہے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے سارا بھابی کے کمرے میں گئی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ زیان سارا پر انگلی اٹھا کر زور زور سے چلا کر کچھ کہہ رہا تھا اور سارا رو رہی تھی۔ رمشا کی آواز سن کر زیان نے غصے سے رمشا کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ وہ جانے لگی تو سارا نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ زیان نے کچھ بھی نہ کہا اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنا موبائل وہیں رکھا اور سارا کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھ میں کچرا اڑ کر چلا گیا۔ سارا نے بہانہ بنایا، لیکن رمشا بچی نہیں تھی، 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جھوٹ مت بولے، زیان بھائی نے غصہ کیا ہے نا؟ اس نے جیسے ہی سارا کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ اس نے انتہائی افسردگی سے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اوہ مائی گاڈ، کہیں آپ کو زیان بھائی نے مارا تو نہیں؟ دیکھیں آپ کے چہرے پر اتنے نشانات ہیں، وہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ سارا کا جواب سنے بغیر اس نے خود سے فرض کر لیا اور اندازے لگانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس شخص کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں؟ اچھا ہوا میں نے اس سے شادی کرنے سے منع کر دیا، ورنہ تو یہ شخص میرا بھی یہی حال کرتا۔ وہ اپنی روانی میں بہت کچھ راز فاش کر گئی تھی کہ جب سارا نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ سارا نے کہا تو اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ اصل میں کیا نا کہ زیان پہلے مجھ سے شادی کے لیے راضی تھے، لیکن میں نے خود ہی منع کر دیا۔ پر اب آپ کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کو شادی نہیں کرنی چاہیے، سائیکو انسان ہے، نفسیاتی ہے۔
आप अपना ख्याल रखें, अपनी अम्मी को बताएं, वो ही कुछ कर सकती हैं। ताई जान से तो बात करना ही बेकार है। उसने सारा के आंसू पोंछे और वहाँ से खड़ी होकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी मैं कहूँ कि सारा दिन उनकी नज़रें तुम्हारे कमरे की तरफ क्यों लगी होती हैं? या अभी तक तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं? सारा ने चबाते हुए अंदाज में रमशा का नाम लेकर कहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रमशा को निस्तो नबूद कर दे। उसकी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर थी और वो अब इस जहन्नुम से छुटकारा हासिल करना चाहती थी, जिसे जहन्नुम भी सारा ने खुद अपने हाथों से ही बनाया था। बात सुनो ज़रा, ये तुमने मेरी बीवी को क्या कहा है, जो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गई है? ज़ियान ने उसे छत पर अपने बाल खोलकर रील बनाने के लिए तैयार देखा तो फ़ौरन से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे कड़ी नज़रों से देखते हुए पूछने लगा, मैंने मैंने क्या किया है? जो भी करना था वो आपने खुद किया है। अपनी बीवी को खुद अपने आप से दूर कर दिया और अब मुझसे सवालात कर रहे हैं। वो अब अपने बाल जूड़े में बांधकर सेट कर रही थी। दुपट्टा उसने वहाँ बेंच पर रखा हुआ था। ज़ियान ने बेख्तियार नज़रें चुराई। मेरी ज़िंदगी से और मेरी बीवी से दूर रहो। उसे उल्टे सीधे मशवरे देना बंद करो। जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, सब बिल्कुल भी नहीं है। ज़ियान ने उसे नरमी से समझाना चाहा तो वो कहका लगाकर उसे देखकर हंसने लगी। ये पट्टियाँ आप किसी और को पढ़ाइएगा। ज़ाहिर है उस पर हाथ उठाएंगे तो मैं उसे यही कहूँगी ना कि ऐसे जानवर और साइको शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि वो अलग रह ले। आखिरी लफ्ज़ उसने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा तो ज़ियान ने पटी पटी निगाहों से अपने सामने खड़ी 18 साल की रमशा को देखा था, जब उसे बेनियाज होकर अपने बालों को एक बार फिर से सेट करके रील बनाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझे जानवर और साइको कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ज़रा सी भी तमीज़ छूकर नहीं गुजरी तुम्हें कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? ज़ियान का बस नहीं चल रहा था कि वो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दे, लेकिन उसने बस एक तंज़िया निगाह ज़ियान पर डाली और एक बार फिर से लाइट के सामने खड़े होकर अपने तासुरात देने लगी। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती। अब मेरा और अपना वक्त ज़ाया ना करें। खुदा का शुक्र है कि मैंने सही वक्त पर आपको शादी के लिए मना कर दिया, वरना मेरा हाल भी सारा भाभी की तरह हो जाना था। उसने अपनी गज़ जितनी लंबी ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ किया और ज़ियान को अपनी जगह हक्का बक्का छोड़कर छत पर थोड़ा आगे जाकर रील बनाने लगी। ज़ियान ने अफ़सोस से उसकी तरफ देखा। तुम्हें अपने ये अल्फाज बहुत भारी और महंगे पड़ने वाले हैं। तुम याद रखोगी, ये याद रखना। ज़ियान ने उंगली उठाकर उसे खबरदार करने वाले अंदाज में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए छत से सीढ़ियों की तरफ वापस नीचे उतरने लगा। रमशा की बातों ने उसके दिलो दिमाग में जैसे आग लगा रखी थी। सारा नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी और ताईजान ने पहले ही ज़ियान से कह दिया था कि वो उसे लेकर नहीं आएगी, क्योंकि सारा की लड़ाइयाँ हद से बढ़ चुकी थी और उसने ये तक कह दिया था कि ज़ियान नामर्द है, तभी उसके बच्चे नहीं होते। इतना बड़ा इल्ज़ाम ज़ियान सह ना सका और जब उसे पता चला कि सारा ने खुला के कागजात भेजे हैं तो उसने फ़ौरन से कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी 5 साला शादी का अख्ताम कर दिया, जिसमें एक लम्हे के लिए उसे सुख नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि सारा एक नफसियाती मरीज़ थी। वो नफसियाती आर्जे में मुब्तला थी। खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाकर सारा इल्ज़ाम ज़ियान पर लगाना उसका पसंदीदा मशगला बन चुका था। लेकिन अब ज़ियान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई। उसने तो सारा को ये भी कहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसका हर मुमकिन हद तक इलाज करवाएगा, लेकिन सारा खुद को मरीज़ समझने के ख़िलाफ़ थी। उसके मुताबिक वो एक नॉर्मल लड़की है, पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ज़ियान की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी और कुछ रमशा के बढ़ावे ने भी सारा का दिमाग ख़राब कर दिया था। यूँ वो खुला लेने पर राज़ी होगी और ज़ियान ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी 5 साला शादी का अख्ताम कर दिया था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? ज़रीना बेगम ने किचन से निकलती अपने चेहरे पर आए पसीने को दुपट्टे से साफ़ किया तो उनकी इकलौती बेटी रमशा उन्हें पूरी तैयार होकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। उनकी आवाज़ सुनकर रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। अम्मी, आज हुंज़ा की बर्थडे है ना, उसने मुझे सुबह से अपने घर बुलाया। मैंने तो अब्बू से इजाज़त ले ली है, प्लीज़ अम्मी जाने देना। उसने झूठ का सहारा लेकर ज़रीना बेगम के सामने हाथ जोड़े तो उन्होंने मुस्कुराकर अपनी इकलौती बेटी को इजाज़त दे दी। जाओ, लेकिन वक्त पर घर आ जाना। बाबा अगर तुम्हें घर पर नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जल्दी आ जाना। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसे जाने की इजाज़त दी। वो ड्राइवर के हमरा हुंसा के घर पहुंच गई। उसने फ़ौरन से अपना दुपट्टा सर से लपेटकर गले में लटकाया और एक अदा से चलती हुई हुंजा के घर में दाखिल हुई।
وہ پہلی بار ہنسا کے گھر آئی تھی۔ وہاں اس کی چند دوستوں کی ڈریسنگ دیکھ کر اسے شرمندگی سے ہوئی۔ وہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جبکہ وہ تمام لوگ ویسٹرن ڈریس میں اس کے سامنے کھڑے اسے دیکھ کے دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھی۔ یار تم بھی نا کیا پہن کر آ گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے۔ تمہارے گاؤں کے بعد میرا گھر موجود ہے اور سب یہاں ایسی ہی ڈریسنگ کرتے ہیں۔ حنزہ سے اس کی دوستی اس وقت ہوئی جب وہ ریل بناتے بناتے مشہور ہوئی۔ حنزہ نے اسے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر اسے اپنے دوستوں میں شمار کر کے اپنے گھر برتھ ڈے پر بلایا تھا۔ وہ اکثر حنزہ کی باتیں اپنی ماں سے کرتی تھی، اس لیے اس کی امی جانتی تھی کہ حنزہ یہیں کہیں رہتی ہے، پر سچ تو یہ تھا کہ حنزہ گاؤں کی حد کے باہر شہر شروع ہونے سے پہلے ایک بڑے سے بنگلے میں رہتی تھی۔ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی اور رمشا نے اسے دوست بنا لیا تھا، لیکن شاید اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا کر آئی ہو تم؟ چلو میں تمہیں کوئی اچھا سا ویسٹرن ڈریس دیتی ہوں، وہ پہنو، بے شک پھر گھر جاتے ہوئے تم اپنا یہ ایسٹرن ہی پہن لینا۔ اس نے اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر گھسیٹ کو اس کے کمرے میں لائی، جہاں ملبوسات کی بارش ہوتا دیکھ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ واؤ یار، تمہارے پاس تو بہت اچھی کلیکشن موجود ہے۔ میں تو بس چند ہی اچھے کپڑوں میں ریلز بنا لیتی ہوں۔ اکثر مجھے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ کبھی اپنی وارڈروب بھی دکھائیں۔ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کی وارڈروب بھی نہیں ہے۔ حنزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے ایک ویسٹرن سا لباس رمشا کی طرف بڑھایا۔ یار یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو آف شولڈر ہے اور سائز میں کافی چھوٹی ہے۔ پہن لو نا یار، اب اس کا سائز لوگی، جائزہ لوگی تو کیسے پہن پاؤ گی؟ پہن لو، ریلز بنائیں گے تو ہم پرائیویٹ ہی رکھیں گے۔ ظاہر ہے ہم نے بھی ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، ایسی ریلز تو پبلک نہیں کر سکتے نا۔ حنزہ نے اسے یقین دلا کر پہننے پر آمادہ کر لیا۔ وہ جیسے ہی آف شولڈر شارٹ میکسی پہن کر باہر آئی تو اس کا ریڈ کلر کی میکسی سے چھلکتا وجود دیکھ کر وہاں موجود لڑکیاں حنزہ سمیت مبہوت ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری خوبصورتی میں یہ میکسی چار چاند لگا رہی ہے۔ قسم سے بہت اچھی ریلز بنیں گی، چلو آ جاؤ، اپنا شوق پورا کریں۔ حنزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیا تو اس نے کئی انگلش گانوں پر اپنے اچھے موو دیے تھے۔ سارا دن پارٹی کرنے کے بعد جب تھک ہار کر وہ لوگ وہاں بیڈ پر بیٹھی تو اس نے ایک بار پھر سے حنزہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا تھا۔ یار ریلز وائرل مت کرنا، بلکہ مجھے سینڈ کر کے اپنے پاس پرائیویٹ ہی رکھنا، کسی کو بھی مت بھیجنا۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں جو تمام لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ کیا عجیب مخلوق ہے یار، تمہاری دوست بھی اتنی سی بات کے لیے ڈرتی ہے۔ حنزہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اپنے دوستوں کو ڈانٹا۔ یار دراصل یہ کنزرویٹو فیملی سے ہے نا، اس لیے دیکھو اب ہم نے جو الگ سے ریلز بنائی ہے نا وہ تو میں نے پبلک بھی کر دی ہے۔ پبلک کے بہت اچھے کمنٹس آئے ہیں، ویسے تم بھی اگر یہ ریل وائرل کر دو تو بہت اچھے کمنٹس آئیں گے۔ رمشا نے یہ بات سنی تو اپنی جگہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ اگر میرے گھر والے دیکھیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے، میں کنزرویٹو ہی صحیح ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے لیے اگر تھوڑی دیر میں نے وہ لباس پہن لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور ایسی دکھنا چاہتی ہوں، جبکہ میں اپنے لباس میں مطمئن تھی۔ خیر تم لوگوں کی خوشی کے لیے یہ کیا تھا کہ مجھے آکورڈ نہ لگے، پر اب اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اس نے فوراً سے کہتے ہوئے گھڑی کی نرم نظر دوڑائی۔ میں جا رہی ہوں، بابا گھر آ چکے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل گئی۔ اب کیا کرو گی تم؟ حنزہ کیا واقعی میں اسے پبلک کروں گی؟ حنزہ نے زہر لود نگاہوں سے گھر سے باہر نکلتی رمشا کو دیکھا تھا۔ اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اسے بہت ناز ہے نا اپنی خوبصورتی پر۔ جب سے یہ ریلز بنانے میں مصروف ہوئی ہے سب سے زیادہ کمنٹس اسی کے پاس آتے ہیں۔ میرے سارے فالوورز بھی اس کی تعریف کرنے لگے ہیں۔ یا جیسا بدلہ لوں گی نا کہ یہ کہیں کی نہیں رہے گی، سمجھو آج تو اس کا کریئر ختم ہی ہو گیا ہے۔ حنزہ نے اس کی اکیلے میں بنائی گئی انگلش گانوں پر ویڈیو کو مرج کر کے وائرل کر دیا تھا۔ اس کے گھر سے قدم نکالنے سے پہلے وہ وائرل ہو کر پھیل چکی تھی۔ رمشا گھر آنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کو ترجیح دی اور سو گئی، لیکن بار بار موبائل بجنے کی وجہ سے اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذیان کی کال کے ساتھ ساتھ حنزہ کی بھی بے شمار کالز تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ خیر۔ اس نے سب سے پہلے حنزہ کو فون لگایا تو وہ رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو یار، میں نے اپنا موبائل اپنے چھوٹے کزن کو دیا تو اس نے تمہاری ویڈیو ہی غلطی سے فیس بک پر لگا دی۔ اب کیا ہوگا یار؟ وہ روتے ہوئے سے
معافی بھی مانگ رہی تھی، لیکن رمشا کے ہاتھ لرزنے لگے، وہ اپنی جگہ پتھر کی ہوگی۔ کیا کہہ رہی ہو یار، فوراً سے ڈیلیٹ کرو۔ میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں، لیکن ویڈیو وائرل ہوگی، صرف 2 گھنٹے میں ہر جگہ پہنچ گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ ہنزا نے روتے ہوئے معافی مانگی تو رمشا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے ویڈیو سرچ کی تو اسے ٹاپ ٹرینڈنگ میں نظر آئی، جہاں وہ شارٹ لباس میں آف شولڈر پہنے انگلش گانوں پر اچھے مووز دے رہی تھی۔ اب کیا ہوگا، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی چاہی، لیکن ہر پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو نہیں ہٹا سکتی تھی، اور لوگ تو ایسی ویڈیو کو وائرل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اب کیا ہوگا، اس نے تمام کالز کو نظر انداز کر کے سوچنا شروع کر دیا، لیکن مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی، تب دروازے پر دستوں کی وجہ سے علم ہوا کہ اس کے بابا جان بھی اس کی یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جو کہ ریڈ کلر کی میکسی میں آف شولڈر پہنے وہ جاذب نظر دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ بہت سے مردوں کی تسکین کا باعث بن رہی تھی۔ رمشا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تب اس کے بابا جان نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا یہ فیصلہ اسے ماننا پڑا تھا۔ وہ شخص کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اب اس کا شوہر بنے اپنا حق اس پر جتا رہا تھا۔ ساری رات وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی اور روتی رہی۔ اسے کمرے میں کہیں بھی دکھائی نہ دیا، اسے یہاں بند کر کے نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر آئی تو تائی جان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے تمہاری رخصتی تو نہیں کی تھی، جو تم یوں منہ اٹھائے دھڑلے سے میرے بیٹے زیان کے کمرے میں چلی گئی؟ شرم نام کی کوئی چیز باقی ہے تمہیں، یا شرم بیچ کھائی ہے؟ میں تو بھول ہی گئی، تم تو بے حیا ہو چکی ہو، ہے نا؟ تو یہ سب تو تمہارے لیے عام سی بات ہے، لیکن یاد رکھو اس گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے ڈر کر سہم کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی ناشتہ سکون سے کرنے دیجیے۔ زیان بھی سیڑھیاں اتر کر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ اس نے اسے سر جھکا کر روتے دیکھا تو اپنی ماں کو سرزنش کی، تم ہی کرو اب اپنی دلہن کے ساتھ ناشتہ، ہمیں تو معاف ہی رکھو۔ وہ ایک دم سے وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ رمشا کو اپنی بے حد سبکی کا احساس ہوا۔ تایا جان نے تو اس دن سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے صرف اپنے کمرے میں نظر آئے اور باہر چلتی پھرتی بالکل بھی نہ دکھائی تھی۔ زیان نے ان تمام لوگوں کی باتیں سنی تھی اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رونا بند کرو اور ناشتہ مکمل کر لو۔ یہ سب کچھ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں، اپنے نصیب میں یہ سیاہی بھری ہے، اب بھگتو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے ناشتے پر جھکا تو رمشا کی ہچکیاں سنائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زیان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کہنی تھی؟ وہ نکاح کے بعد کافی حد تک بدل گئی تھی۔ خاموشی نے جیسے اسے اپنی قید میں قید کر لیا تھا۔ بیٹھو یہاں پر۔ زیان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ کانپ کر رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اور جہاں تک میری سورس لگوائی ہے نا، تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کل تک تو وہ اس سے سارے حساب چکتا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور آج وہ اسے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کی ویڈیوز مٹانے کے لیے سورس کا استعمال کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم سے ہوا وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی کی کارستانی بھی ہو تمہیں بدنام کرنے کے لیے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے گفتگو کر رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اس کی توجہ نہ پا کر اس نے پوچھا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آج سے پہلے اس نے رمشا کو اس قدر غائب دماغی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کل ہم ہنی مون کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک رہے گا نا؟ رمشا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، ایسے میں ہنی مون کا سن کر میرے حق میں حالات مزید بہتر ہونے کے بجائے بگڑ جائیں گے۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں زیان سے کہا تو زیان اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ میں نے تم سے رائے نہیں پوچھی، میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ پیکنگ کر لو، ہم آج رات کو ہی نکل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمشا کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تو زیان صاحب، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہیں جو مجھ سے اپنا زبردستی کا رشتہ بنانے کے لیے مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں میں آپ کو قبول کر لوں؟ تو آپ سن لیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ رو پڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے گالوں کو بھگو دیا تھا۔ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد جب رات کو سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ کچن میں آ کر کافی بنانے لگی، تب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو
सहम गई और पीछे लड़खड़ा कर गिरने लगी कि जब ज़ियान ने उसे कमर से खींच कर अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। क्या हो गया? क्यों इतना डरने लगी हो? कुछ नहीं होता, सब ठीक है। तुम्हारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं, अब कोई तुम्हें माजी का हवाला देकर नहीं डराएगा। ज़ियान के लहजे में अपने लिए नरमी देखकर वो अपनी जगह हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक रात में ये शख्स इतना कैसे बदल सकता है। वो वहीं उसके सामने किचन में कुर्सी खींच कर बैठ गया। पैकिंग कर ली है तुमने? हमें अब भी निकलना है। इस वक्त 3 बज रहे हैं, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना है, वो उसे इत्तला दे रहा था। कहाँ की बात हो रही है? ताईजान न जाने कहाँ से नमूदार हुई तो ज़ियान ने उनकी तरफ देखा। मैं और रमशा हनीमून के लिए जा रहे हैं। ये सुनना था कि ताईजान ने अपने हाथ में मौजूद पकड़ा चाय का कप ज़ोर से मार्बल की स्लिप पर रखा तो वो 2 टुकड़े हो गया। अब ये देखना बाकी रह गया था, बेहयाई और बेशर्मी की हद है। गुल खिलाकर भी इसकी ज़िंदगी में तुम आराम ही आराम लिख रहे हो। कुछ होश करो ज़ियान और इसे इसकी औकात में रखो। हनीमून के बजाय उसे एक पिंजरे में कैद करो कि इस जैसी लड़कियां ख़ानदान की बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। रमशा ने धड़कते दिल के साथ आंखें मींच कर कर्ब से अपनी ताईजान के मुंह से अपने लिए फूल उगलते और बरसते सुने थे। उसने नम आंखों से ज़ियान की तरफ देखा और यही वो लम्हा था जब ज़ियान को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वो रमशा से मोहब्बत में आज भी मुब्तला है और पूर उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ है। उसकी नम आंखों से बहते आंसुओं ने उसे बेचैन कर दिया था। अम्मी जान, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। उसने ताईजान को वहाँ से टालना चाहा। उनकी बात सुनकर वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ज़ियान ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके आंसू साफ करने लगा। संभाल कर रख लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे। ज़ियान की मायने खेज गुफ्तगू सुनकर उसने इंतहाई दुख से अपने मजाजी खुदा की तरफ देखा था। आप हनीमून पर ले जाकर मुझे जुल्म सितम का निशाना बनाएंगे? उसके जाने से पहले उसने बुलंद आवाज़ में रोते हुए सवाल किया तो वो अपनी जगह जैसे ठहर सा गया। अगर ऐसा है तो मुझे यही मार दे। ये लीजिए। उसने फ़ौरन से छुरी उठाई और ज़ियान के हाथों में थमाई। मैं अपने गांव में दफन होना ज़्यादा पसंद करूंगी। को जाके किसी दूसरे मुल्क में ले जाइए, मार दीजिए। मुझे कहाँ आपको सुकून मिलेगा? पेट में, गले पर, कमर में, सर में, जहाँ दिल चाहे मारे और सुकून पाएँ, ताकि इस घर में मौजूद तमाम लोगों को सुकून हो जाए। वो कांपते हुए वजूद के साथ कह रही थी। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू गिर रहे थे। ज़ियान ने फटी फटी निगाहों से अपने हाथ में मौजूद छुरी की तरफ देखा और फिर रमशा की तरफ। अगले ही पल वो आगे बढ़ा, उसे दीवार से लगाया। उसके सीने पर अपने बाजू जमाते हुए उसने चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रखी। खात्मा करना चाहूँ तो अभी इसी वक्त कर दूँ, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो ये काम मैं बखूबी अपने हाथों से सर अंजाम दूंगा। फ़िक्र मत करो। मैंने कहा ना, तुम पर बहुत से हिसाब पुराने रहते हैं, वो पूरे करने हैं। अगले ही पल वो चाकू दूर फेंक कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। तैयार हो जाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बैग अपने हाथों में उठाकर उसने हुक्म सादिर किया तो रमशा ने वहीं बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मैं बाबा जान से मिलकर आऊँ? उसने ज़ियान के निकलने से पहले ऐसा सवाल किया कि वो अपनी जगह ठठक कर रह गया। जब पूछ लो। इजाज़त मिलते ही वो दौड़कर अपने पोर्शन में आई तो ज़रीना बेगम उसके वालिद साहब का चेहरा साफ कर रही थी। वो फालज में मुब्तला हो चुके थे। उन्होंने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। ज़रीना बेगम ने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा। तुम यहाँ से चली जाओ, इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और वो दिल पर पत्थर रखकर वो जुड़ी हुई हालत में वापस आई तो ज़ियान ने उसे देखकर अपना सर पीट लिया। कम अज़ कम अपना हुलिया तो ठीक कर लो। बाल भी तुमने ठीक से नहीं बनाए हैं। सामान उसने गाड़ी में रख दिया था। ज़ियान ने आगे बढ़कर उसके बालों को सेट किया और पौनी में मुकीद किए तो रमशा ने धड़कते दिल के साथ उसकी इस कदर नज़दीकियों को बर्दाश्त किया था। अगले पल वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बीबी साहिबा, चलकर गाड़ी में बैठ जाइए। अब ये मत तवक्को कीजिएगा कि आपको उठाकर गाड़ी में डालूंगा। ज़ियान ने कहा। गाड़ी स्टार्ट की तो वो मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठी। वो लोग एक अजनबी मुल्क की सैर को निकल गए थे। होटल में रुकने के बाद ज़ियान ने उसे वहीं ठहरने का कहा था। यहाँ से जाने का मत सोचना, यहाँ कदम कदम पर दरिंदे तुम्हें नोचने के लिए मौजूद हैं। वैसे भी तुम्हारी वीडियो और शायद यहाँ भी पहुँच गई हो। ज़ियान का तंज़ सुनकर उसका रुमा कांप उठा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो चिल्ला उठी। आवाज़ नीची रखो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी ये ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करूँ। ज़ियान ने हाथ उठाकर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा
اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا فائدہ ہے میرا زندہ رہنے کا؟ اچھا یہاں اجنبی ملک میں مروں گی تو کوئی افسوس بھی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی گھر میں مجھ سے سب نفرت تھی تو کرتے ہیں۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اسے بے پناہ اداسی نے گھیرے میں لے لیا۔ وہ کیا تھی اور کیا بن چکی تھی؟ حنزہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ سوچ کر حنزہ کا نمبر ملایا تو اس کی ایک دوست کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ فون اٹھا چکی تھی لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا یار جسے گرانے کے لیے تم نے ویڈیو وائرل کی تھی اس کی کال آ رہی ہے۔ حنزہ کیا کروں؟ کاٹ دوں یا اٹھا لوں؟ یا کہوں حنزہ سو رہی ہے؟ حنزہ کی دوست کی زبانی سچائی پتہ چل جانے کے بعد موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا اور اس کا سچ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ حنزہ کے آنسو جھوٹے تھے مگر مچھ کے آنسو بہا کر اس نے معافی مانگی تھی، لیکن در حقیقت وہ اسے گرانے کا ایک منصوبہ تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھی جسے وہ بار بار جھپک کر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کب وہ ہوٹل سے باہر نکلی اور سڑک پر آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سامنے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی کے باعث اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سڑک پر آ گئی ہے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ضیاء نے ایک ضروری کال کے بعد جیسے ہی ہوٹل کے کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے تحت دھڑکنے لگا، ماتھے پر بل پڑے۔ رمشا کہاں ہو تم؟ دیکھو مجھ سے یہ مذاق مت کرو۔ اس نے واش روم کھول کر دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر مینیجر کے پاس آیا۔ کیا آپ نے ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا تو مینیجر نے کیمرہ چیک کیا۔ جی دیکھیں، یہ آپ کی مسز ہی لگ رہی ہے، یہ باہر جا رہی ہیں۔ CCTV کیمرے کی فوٹیج نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر انتہائی ابتر حالت میں کہیں چلی گئی ہے۔ رمشا کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی ہو تم؟ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی ہوٹل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہیں بتا ہی نہ سکا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت میں نے آج تک کسی سے نہیں کی، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری دوست حنزہ تمہارے خلاف یہ پروگرام بنا رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا سے باہر آ جاؤ۔ تمہیں یہ جھٹکا لگنا بہت ضروری تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے کام خطرناک ہیں، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ ایک بار پھر سے میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ وہ وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھے زور زور سے چلا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام انگریز اسے دیکھ کر اپنے معمول کے مطابق مصروف ہو گئے، لیکن اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ آ جاؤ نا یار، تمہارا ضیان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں بچپن سے ہی تم سے محبت میں مبتلا ہوں، تو مجھ سے کافی چھوٹی ہوں، لیکن دل پر تو کسی کا زور نہیں چلتا ہے نا یار، آ جاؤ نا پلیز، آ جاؤ، کہیں سے تو تمہاری خبر ملے۔ وہ وہیں درخت کے کنارے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ جب اس کا فون رنگ دینے لگا۔ اس نے بیتابی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا دوست تھا۔ یار ابھی میں نے خبر دیکھی، شام کو تمہارے ہوٹل کے نزدیک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم فوراً سے ورچوئل ہسپتال چلے جاؤ۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حوصلہ کرو یار، ضروری تھوڑی ہے کہ بھابھی کو کچھ ہوا ہو۔ شٹ اپ، آپ ایسی بات منہ سے نکالنا بھی مت۔ اتنے سالوں بعد تو وہ مجھے ملی ہے، میں اسے ایسا کیسے کھو سکتا ہوں؟ وہ چلا کر اپنے دوست کو چپ کروا گیا۔ وہ دیوانہ وار اسپتال پہنچا اور وہاں جا کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا، جہاں شیشے کے پار ایک وجود کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ وہیں موجود تھے، نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی، بے حس و حرکت، وہاں شاید اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر اس کی سانس میں سانس واپس آئی۔ وہ جاگ گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے ضیان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ڈری سہمی تھی۔ شاید اسے اس وقت ہوش آیا تھا۔ ضیان نے دیوانہ وار اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں جانتا ہوں، صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں چلی گئی تھی یار؟ اپنے ضیان کو اتنا دکھ تو نہ پہنچاؤ۔ پوری دنیا کی باتوں سے بچانے کے لیے، تمہارے دل کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے میں تمہیں یہاں تک لے آیا اور تم نے مجھے اکیلا کر دیا۔ وہ دیوانہ وار اسے چوم رہا تھا، کبھی اس کے سر پر بوسہ دیتا تو کبھی اس کے دونوں گالوں پر اور کبھی اسے سینے میں چھپا کر خود میں بینچ لیتا۔ وہ اس کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی تو ضیاء نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ہرگز نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ گھر والوں کے سامنے ایسا رویہ رکھا تاکہ انہیں لگے کہ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور وہ ویڈیو وائرل ہونے کا سچ بھی میں جانتا تھا،
لیکن چاہتا تھا تمہیں سبق ملے، اس لیے تمہیں برے سے گزرنا پڑا۔ پر اب زیان وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم نے میری جان ہی نکال دی تھی، تم میری محبت ہو، مجھے محبت کے لفظ سے آشنا کرنے والی خوبصورت پری ہو۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیسے تم پر ظلم کر سکتا ہوں؟ بلکہ سارا جیسی لڑکی کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے میں تمہارا شکریہ کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسی کا حساب چکتا کرنا تھا۔ وہ ایک بدکردار لڑکی تھی، بے حیا تھی، اسے مجھ سے زیادہ امیر مل گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہی حقیقت تھی ہمارے رشتے کی۔ پر تم سے میں محبت آج بھی پہلے کی طرح کرتا ہوں۔ وعدہ کرو دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور زیان بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں خوش رکھے گا، دنیا کے تمام درد و غم سے دور رکھے گا۔ اور ایک انکشاف کرو تم پر، وہ آج پہلی بار اتنا زیادہ بول رہا تھا۔ اس نے زیان کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو سن کر خود کے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ کہاں وہ بورنگ شخص تھا، کہاں سے وہ خاموش طبیعت کا مالک تھا؟ وہ تو اچھا خاصا جذبات سے بھرپور انسان تھا، جس کی ایک جھلک وہ دیکھ چکی تھی۔ ہم یہاں ہنی مون منانے نہیں، بلکہ میں کئی سالوں سے کاغذات تیار کروا رہا تھا، اور بالآخر وہ کاغذات تیار ہوئے تو خدا نے وسیلہ بھی بنا دیا۔ تم سے نکاح ہو گیا، میں یہاں آ گیا ہوں، تمہارے کاغذات بھی پکے بن جائیں گے، اب ہم یہی رہیں گے، اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تم میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ خاموش ہو کر اس کی طرف نگاہیں جما کر پوچھنے لگا، تو رمشا نے بے اختیار اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ آپ میرا سائبان ہے، یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس کی زندگی میں موجود جمود ٹوٹ گیا تھا، اور زیان نے اپنی محبت آشکار کر کے اسے معتبر کر دیا تھا۔ محبت ان کے دلوں میں قدم رکھ چکی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے ماضی کی غلطیوں سمیت قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔